سبق ہے۔ تو رکوع کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب قراءت مکمل ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر قراءت کے متصل تکبیر کہنا مناسب نہیں ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، جیسے ہم پیچھے احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر سکتہ یعنی کہ خاموشی اختیار فرماتے تھے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں احادیث میں کہ وہ قراءت کے بعد کچھ دیر خاموش رہنا پسند کرتے تھے، کچھ دیر کا سکتہ ان کو پسند تھا۔ تو اس لیے قراءت مکمل ہو جائے تو کچھ دیر سانس ٹھہر جائے، ایک سانس تک بندہ رک جائے، سانس لے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جائے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر رفع یدین کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کھڑے کھڑے سکون کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیں، انگلیوں کو سیدھا کریں، ہتھیلیوں اور انگلیوں کو بالکل سیدھا کر کے ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف کر کے سکون کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، اور پھر سکون کے ساتھ ہاتھوں کو نیچے جھکائیں اور ساتھ ہی رکوع کی طرف جھک جائیں۔ یہی مستحب طریقہ ہے، لیکن اگر آپ صرف ہاتھ جھٹکے کے ساتھ اٹھائیں گے اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے تو پھر یہ حدیث کے اور سنت کے خلاف ہو جائے گا، بجائے اجر کے یہ نماز میں سکون کے خلاف ہو جائے گا۔ تو پھر رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے اور کمر اور سر کو مکمل برابر کیا جائے، سر نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو نہ جھکا ہوا ہو۔ اب ہم احادیث مبارکہ اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 869، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنا سر اونچا رکھتے اور نہ نیچا رکھتے، بلکہ ان دونوں کے بیچ سیدھا رکھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 870، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ انصاری صحابی ہیں، عقبہ بن عمر بن ثعلبہ انصاری یہ ان کا پورا نام ہے، تو ابو مسعود کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز درست نہیں ہوتی جس کے رکوع اور سجود میں آدمی اپنی کمر سیدھی نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 872، سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی کمر برابر رکھتے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پانی ڈال دیا جاتا تو وہ تھم جاتا۔ یہاں حضرت سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ نے صرف ایک مثال بیان کی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی کمر پر پانی ڈالا جاتا تھا تو وہ تھم جاتا تھا، یہ نہیں، صرف کہا کہ اگر ڈالا جاتا، یعنی کہ اتنا اہتمام کرتے تھے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سر کو نیچے لٹکانا، یعنی کہ انسان رکوع کر رہا ہے اور سر کو نیچے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، کمر کے برابر نہیں، اس سے منع فرمایا ہے۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 31، سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے، اپنا چہرے، ہاتھوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہر عضو کو اس کے مقام پر رکھے، اور جب رکوع کرے تو گدھے کی طرح سر نیچا نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ سر کو بالکل برابر رکھا جائے، تو یہی نماز میں سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 874، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ سنن الترمذی
حدیث نمبر 258۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ہم سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لیے سنت ہے، لہٰذا تم رکوع میں گھٹنے پکڑے رکھو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 260۔ عباس بن سہل بن سعد سے روایت ہے کہ 4 صحابہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم، یہ چاروں ایک جگہ جمع تھے، اکٹھا ہوئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ شروع کیا، نماز کا ذکر کیا۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح بنایا، یعنی کہ بالکل بازوؤں کو سیدھا، گھٹنوں کو پکڑے ہوئے، اسی طرح کمر کو بھی سیدھا، اور انہیں اپنے پہلوؤں سے جدا رکھا۔ تو یہ رکوع کے آداب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو جب رکوع سے کھڑے ہوں تو اس وقت پھر کیا کیا جائے گا؟ تسمیع اور تحمید، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، اسے تسمیع کہتے ہیں، اور ربنا لک الحمد اسے تحمید کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 796۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کے لیے فرمائے تھے نا، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے موافق ہوگی تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ربنا ولک الحمد کے لیے بھی کہے ہیں۔ تو یہ دونوں کہنا سنت ہے، ان میں آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 875۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیتے تو ربنا ولک الحمد کہتے تھے، یعنی کہ اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، تو کبھی اللہم کے بغیر صرف ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 878۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد۔ تو یہاں پر ولکل کی بجائے لک الحمد، تو ولک الحمد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہ۔ تو اسی طرح مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، تسبیح اور تحمید۔ جماعت کے ساتھ ہیں تو مختصر، اگر اکیلے ہیں تو جتنا دل کرے اتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام۔